اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الف لام میم اللہ رب العزت اس کا مطلب اور ترجمہ خوب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، مگر استثنائیہ ہے، یہاں الا صفتی ہے بمعنی غیر کے، سوائے اللہ کے۔ یہ جملہ میں نے کہا جب تک گرامر آپ کو نہیں آئے گا قرآن کا ترجمہ آپ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ القلم لزید، قلم زید کے لیے ہے۔ وہاں الف لام کا ترجمہ تمام تعریفیں، یہاں قلم زید کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، زائد غیر زائد۔ زائد جو حسن کے لیے ہوتا ہے اس کا ترجمہ خاص کوئی نہیں ہوتا ہے، غیر زائد جو مطلبی ہوتا ہے وہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر ہو تو وہ اسمی ہے۔ الضارب المضروب، الذي ضرب الذي ضرب، اور جو اسم پر ہو وہ یہی ہے، جو حرفی ہو وہ چار ہیں، جنسی ہے، استغراقی ہے، عہد خارجی ہے، عہد ذہنی ہے۔ تو القلم لزید پر الف لام عہد خارجی ہے، الحمد پر الف لام جنسی اور استغراقی ہے۔ اس کے نام جس کو نہیں آتے وہ کیا ترجمہ پڑھائے گا؟ اور پورا قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں کون سا ترجمہ کرے گا؟ ہی گوز ٹھیک ہے لیکن ہی گو غلط ہے، وی گو ٹھیک ہے، وی گوز غلط ہے۔ کیوں؟ اس کے قواعد ہیں اپنے، اس کے لیے اپنا علم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قرآن کی تفسیر دی، میں نے لکھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا اور پھر اس کے اوپر جو لکھا وہ سنو۔ میں نے سن رکھا تھا کہ قرآن مظلوم ہے، لیکن آج پتہ چلا آپ نے اس کے مطلوبہ علوم حاصل کیے جو آپ نے تفسیر لکھی۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، ناظرہ ٹھیک نہیں ہے، تفسیر لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، جس نے قرآن کی تفسیر دماغ سے کی وہ کافر ہو گیا۔ ابو داؤد شریف۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے سن رکھا تھا کہ قرآن مظلوم ہے، آج پتہ چلا۔ دیکھو کتنا ظلم ہے قرآن کے ساتھ۔
تو اللہ سے ڈرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ من قال فی القرآن شیئا، جس نے قرآن میں کوئی بات کہی وہ اصاب اور ٹھیک بات کہی، بغیر علم، اس کے پاس مطلوبہ علوم نہیں ہے، فقط اخطا، اس نے برا کیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ الحی لوگ ترجمہ کرتے ہیں زندہ ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں الحی، اللہ انفانی ہے، نہ فانی ہونے والی ذات ہے۔ القیوم، اس پوری کائنات کو تدبیر فرما رہے ہیں، نظام کو چلا رہے ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک رب نے آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو اتارا۔ تمام کتابوں کے لیے انزلہ پورا اتارا، نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ افعال اور تفعیل میں یہ فرق ہے، باب افعال تفعیل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو پورا اتارا، اس سے مطلب یہ کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف پورا اتارا، بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ نزل، صرف، نزل ینزل تنزیلا، اس طرح گو اینڈ گان ڈو ڈٹ ڈن ہے۔ تو فرماتے ہیں بالحق، ساتھ حق کے تصدیق کرنے والی کتاب ہے یہ، جو اس کے سامنے کتابیں ہیں، اور پاک رب نے انزلہ پورا کا پورا اتارا تورات کو اور انجیل کو، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اتارا اللہ نے الفرقان، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، کتاب۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے عذاب شدید، واللہ عزیز، اللہ غالب ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ رب العزت پر مخفی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، ہمارا بھی پتہ ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے یصورکم فی الارحام، جو ماں کے رحموں میں تصویر بناتا ہے، انسان کی تصویر۔ 40 دن ایک کیفیت، 40 دن دوسری کیفیت، 40 دن تیسری کیفیت، 120 دن میں انسان مکمل ہو گیا اور اس میں روح پھونک دی گئی۔ سبحان اللہ، 40 دن کے بعد ترتیب تبدیل ہوتی ہے، 120 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد اس میں روح آتی ہے۔ کس نے بتایا؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے بتایا، اس لیے کہ وہ 3 پردوں میں بچہ چھپا ہوا ہے، اس وقت خوردبین نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ بہت سارے ڈاکٹر یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں کہ حضور کو یہ بتایا کس نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، 1500 سال پہلے، کہ ہر 40 دن کے بعد بچے میں تبدیلی آتی ہے، 120 دن کے بعد اس میں روح پڑتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آیت ہے جسے ڈاکٹر مسلمان ہو رہے ہیں، کافر، یہود و نصارہ، ایتھیسٹ، سیکولر، چائنیز، رشین، اس آیت سے۔ ہائے ہائے ہائے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ یہاں میرے دل میں ایک نقطہ ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ العزیز، اللہ غالب ہے تو تمام مسلمانوں کو تمام کفر پر غالب کر دینا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ہو۔ سوال اٹھتا ہے نا، تو آگے اللہ نے فرمایا الحکیم، اللہ حکمت والا ہے۔ تم ڈرامے فلمیں رات کو دیکھو، فجر میں سوتے رہو، میں تمہیں غالب کروں گا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ نماز پڑھتے نہیں ہو، دین پر چلتے نہیں ہو، ہاں، اور نیٹ کے سامنے پابندی سے حاضر، ناظر، خادم، صبح تک جاگتے ہیں، صبح تک فجر کی نماز میں غیر حاضر ہے۔ اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ صحابہ کو غالب کیا، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، پوری دنیا ان کو دے دی، اور ہم، اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، عزت کے کفن، پگڑی، داڑھی، ٹوپی، لباس، پردہ، دوپٹہ، وہ آپ نے چھوڑ دیے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر،
تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ بے روح بہار، سنیما، تھیٹر، کلب، گندگی کے اڈے، اس کو آپ نے آباد کر دیا، اور اپنے جنا چمن کو آپ نے ویران کر دیا۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، دین کی مجلسیں، قرآن و حدیث کے درس، جس میں 70,000 بعض امام مالک کے درس میں 7 لاکھ افراد درس میں بیٹھتے تھے، قرآن و حدیث کے درس میں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی تھی۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا۔ اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، جس کا مطلب بالکل واضح ہے، نماز پڑھو، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ہن ام الکتاب، محکمات ام الکتاب قرآن کا جڑ ہے، کتاب کا جڑ ہے۔ وَأُخَرُ، اور کچھ ایسی آیتیں متشابہات، وہ متشابہات ہیں، لا يعلمہ کثیر من الناس، لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، تو فرماتے ہیں متشابہات کے بارے میں خاموشی، پکا حکم نہیں لگا سکتے ہو۔ ایک اللہ رب العزت کا وجود ہے، ایک اللہ کی وحدانیت ہے، پکی بات ہے۔ ایک اللہ کی ذات اور صفات ہے، اس میں انگلیاں مت مارو، اس کا مطلب بیان مت کرو، بالکل مطلب بیان کرنا منع ہے، محکم، یقینی۔ التفویض مع التنزیہ کے قائل ہیں ہم۔ التفویض، اللہ کی ذات، اللہ اکبر، اور اس کی صفات، اس کو اللہ کی طرف سونپ دو۔ التفویض مع التنزیہ، ایسی بات نہ کرو کہ ایسی صفت اللہ کی بیان کرو، ایسی بات اللہ کے حق میں کہو کہ اللہ پر عیب آ جائے یا انسانوں کی مشابہت آ جائے۔ نہ ہم معطلہ ہے، نہ مرجئہ ہے، نہ قدریہ ہے، نہ جبریہ ہے، اور نہ مشبہہ ہیں، اور نہ معتزلہ ہیں۔ ہم ان سب سے پاک ہیں، صاف ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کا وجود اور وحدانیت کی پکی ہے، اللہ کی ذات اور صفات یہ بھی پکی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، جواب اللہ نے دے دیا، لیس کمثلہ شیء۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ آئے، توجہ، آپ کے ذہن میں جو کچھ آئے، اللہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، اللہ ویسے ہے ہی نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ڈونٹ سپیک، سائلنٹ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، جو تمہارے دل میں آئے اللہ اس طرح نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان ہے یہی ذات۔ التفویض مع التنزیہ۔ اب صفات، ید، استواء، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، عرش کی کیفیت، استواء کی کیفیت، ید، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، وجہ، جو ہم اگر کہیں، بلکہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے چہرہ، وجہ یہ کہنا چاہیے، استواء، استواء کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لہو ید اللہ کا یدنا، اللہ کا ید ہے، ہماری طرح نہیں۔ لہو ساق اللہ کا ساقنا، ولہو وجہ لا کا وجہنا، ولہو استواء لا کا استواءنا، الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ والکیفیۃ مجہولۃ۔ ابن حجر العسقلانی، فتح الباری، شرح بخاری۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ڈونٹ سپیک، سائلنٹ، کوئی یقینی مطلب بیان نہ کرو، بس۔ لہٰذا یہی اسلاف کا جو موقف ہے، یہی ہی پکا موقف ہے، بس۔ التفویض مع التنزیہ، لہو ید اللہ کا ید۔ اب سمجھ میں بات آ گئی کیوں ہم لڑتے ہیں آپس میں ان موضوعات میں؟ اللہ ہر جگہ میں موجود ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے جگہ ثابت کرتے ہو؟ اللہ ہر جگہ ہے، اور جو جگہ نہیں ہے آپ کے نزدیک ادھر بھی ہے۔ کیسے ہیں؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جگہ کا محتاج نہیں،
اللہ جہد کا محتاج نہیں، لا یحد ولا یتصور ولا ینتج، اللہ کی آپ حد بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ ہے، یہ ہمارے اللہ ہے، پیارے اللہ ہے۔ لا ربی عن الخلائق طرا خالق الخلق لا یرا ویرانا، چھپی ہوئی ذات ہے اللہ کی تمام مخلوقات سے، ہم کو دیکھ رہی ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ واللطیف الخبیر۔ وأخر متشابہات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں۔ روح اللہ، کلمت اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، عیسائی نے اس کو پکڑ لیا، جی اللہ کا روح ہے، تو یہ تو متشابہات میں سے ہے، بس چپ ہو جاؤ۔ تو روح کا اطلاق تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام پر بھی کیا ہے، پھر وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا خدا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہے، ایک عجیب انداز سے، بغیر باپ کے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ متشابہات کے پیچھے کون جاتا ہے؟ تاکہ فتنہ پیدا کرے اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس فل سٹاپ۔ آگے نیا جملہ، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، ہم ایمان لاتے ہیں بس۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن پیدا نہ ہونے دے۔ جو آدمی یہ آیت پڑھے گا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اس کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ آخر وقت میں کس کو کلمہ نصیب ہوگا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور کلمہ نصیب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ۔ ایک آدمی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک مر گیا، اس کو کلمہ نصیب ہو گیا، مسلمان ہے، کیوں؟ دل میں کلمہ ہے نا۔ یا اللہ آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کلمہ منہ سے پڑھ لیں تب، بلکہ ایک آدمی اچانک ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ اہم نقطہ ہے، غور سے سنو، دل خوش کرو۔ یا اللہ آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما، اس کا مطلب یہ کہ یا اللہ آخر وقت میں ہم توحید کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، یہ مطلب ہے۔ اگر کلمہ پڑھو تو اچھا ہے، سبحان اللہ۔ افتحوا صبیانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ ولقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ من کان اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سبحان اللہ۔ تو وہ 5 کام جو آدمی کرے گا آخر وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ غور سے سنو اور وہ 5 کام کرو۔ 5 کام سے آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ خوش ہو جاؤ۔ نمبر 1، اذان کے بعد کی دعا۔ 2، مسواک۔ 3، اپنی زبان میں اپنے ایمان پر شکر، یا اللہ شکر ہے کہ آپ نے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اور 4، یہ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا پڑھا کرو، آخر وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ اور نمبر 5، نیک علماء سے محبت۔ فرشتہ علماء نہیں، فرشتے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے، نیک علماء سے محبت، جن کی غلطیاں عوام سے کم ہوں، جن کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ان سے محبت۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اے من عذاب اللہ شیئا، مضاف محذوف ہے، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں ان کو آخرت میں ان کے مال و متاع اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ کب؟ جب وہ کفر و شرک کے ساتھ چلا گیا ہو تب۔ اگر مسلمان ہو کر گیا ہے اور کمزور ہے تو اولاد کام آئے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ جو آیت ہے، اور اس دن جو آیت گزر چکی تھی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ جو شرک کے عقیدے کے ساتھ آخرت میں چلا گیا اس کو یہاں سے کچھ نہیں جائے گا۔ لیکن جو آدمی عقیدہ ٹھیک تھا، اعمال کمزور تھے، اس کے ساتھ وہ چلا گیا اعمال کی کمزوری کے ساتھ، تو بچہ کام آئے گا، صدقہ کام آئے گا، دین کی محنت اگر اس نے کی وہ کام آئے گی، ایصال ثواب کا دروازہ کھلا رہے گا۔ منکرین حدیث، جو حدیث کے منکر ہیں، وہ ایصال ثواب کو نہیں مانتے ہیں، کرامن کاتبین کو نہیں مانتے ہیں، حج کی قربانی کو مانتے ہیں، یہاں کی قربانی کو نہیں مانتے ہیں، اور پولیس رات کو نہیں مانتے ہیں، لیکن تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کون کیا گڑبڑ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے سمیت کسی اسکالر سے آپ نے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہاں، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، ایمان اور عقیدہ اس کے حوالے مت کرو۔ جب تک آپ کے علاقے میں جو پرانا عالم ہے نیک، جب تک اس سے پوچھو نا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، مجھ پر بھی یقین نہ کرو، ترجمہ سنو، دین پر چلو اور عمل کرو۔ ہم جو آپ کو نصیحتیں کرتے ہیں، عقائد اور دین، یہ نامعلوم مذہبی اسکالر کے حوالے مت کرو۔ ہائے ہائے، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بھر کر رہیں گے، آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ مشرک اور کافر۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کے معاملے جیسا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ نے ان کو پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ عقاب عذاب کے اعتبار سے شدید ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو کافر ہو چکے ہیں کہ ان قریب تم مغلوب ہوں گے۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اس کے ابتدائی زمانے کے حالات ہیں، آیات ہیں، وہی حالات ہیں۔ اسی انداز سے کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مغلوب ہونا ہے، اور ہوئے۔ ہاں، پورا مکہ ہمارے قبضے میں آیا، 3 پاکستان جتنی زمین حضور نے ہم کو لے کر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا، تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے 2 جماعتوں میں جو آپس میں لڑی، نبرت آزما ہوئی۔ کون سی 2 جماعتیں؟ جنگ بدر، ایک طرف 1000، ایک طرف 313۔ ایک جو جماعت تھی وہ لڑتی تھی اللہ کے راستے میں، مسلمان، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ کن کے لیے؟ آنکھوں والوں کے لیے۔ کون سی آنکھ؟ دل کی آنکھ۔ صاحب بصارت نہیں، صاحب بصیرت، کہ 313 افراد جن کے پاس اونٹ، گھوڑے، تلوار کم ہیں، اللہ نے کیسے ان کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، واقعتاً اللہ موجود ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، من النساء، بچے، سونا چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر،
نشان لگائے ہوئے گھوڑے، آج کل گاڑیاں، ہارس پاور، چوپائے اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہائے جنت۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، یہ جو چیزیں ہیں، بیویاں، بچے، سونا چاندی، گاڑیاں آج کل، اور یہ گھوڑے اور انعام، مویشیاں، اور کھیتیاں جو ہمارے کھیت ہیں، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ تو کہہ دو، قل کہہ دو، اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہے؟ سونا چاندی، گاڑیاں، کھیت، زمینیں وغیرہ وغیرہ دنیاوی چیزیں۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ایک نکتہ سنو مزیدار، پورے قرآن میں یہ بہت زیادہ ہے، تجری من تحت الانہار، آپ کو باغات ملیں گی، اس کے نیچے نہریں چلیں گی، ہے یا نہیں ہے؟ اس کا نکتہ سنو، میری طرف سے تحفہ لے لو۔ دیکھو، ایک سنری لگی ہو نا فریم میں، جس میں ایک باغ ہو خوبصورت، اس کونے میں ایک گھر ہو، یہاں جناب پانی بہہ رہا ہو اور کشتی ہو کہ کاش یہ میرا گھر ہوتا، بس سب لوگوں سے اکیلے میں یہاں رہتا۔ یہ ہر ایک آدمی کے دل کی خواہش ہے، حتیٰ کہ جب میں چھوٹا تھا نا، 6-7 سال کا تھا، تو وہاں ایک حجرے میں یہ تصویر لگی ہوئی تھی، کاش یہ میرا گھر ہو۔ ہر آدمی کی یہ چاہت ہے، فطرت سب کی ایک ہے نا۔ کسی کو عطر پسند ہو یا نہ ہو، لیکن مٹی پر پانی ڈالو، اس سے جو بو نکلتی ہے وہ سب کو پسند ہوتی ہے۔ کیوں؟ آج تک آپ نے سنا ہے وجہ؟ انسان مٹی سے بنا ہے اور پانی سے بنا ہے، تو اس لیے وہ خوشبو سب کو پسند ہوتی ہے۔ آج سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ پاک رب نے جہاں محل کا ذکر فرمایا ہے، فوراً فرمایا تجری من تحت الانہار، چلتی اس کے نیچے نہریں، ملیں گی جنتیوں کو اشجار، انہار، احجار۔ اللہ ہم سب کو نعمت نصیب فرمائے، لیکن 10 صفات اس کے لیے ضروری ہے، بتا چکا ہوں، شروع کی ویڈیو سن لو۔ وازواج مطہرہ، اور پاک بیویاں۔ کون حوریں؟ کون سردار؟ کون ہے؟ ہماری دنیا کی بیوی، اس کی سردار ہوں گی، ان سب کی سردار ہماری دنیا کی بیوی ہوگی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، بہت برا سوال کرتے ہیں، سوچنا چاہیے بھائی کہ مسلمانوں کو، مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ کتنا غلط سوال ہے، سوچو۔ دیکھو، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی بہن کو اور بیٹی کو یہ ملے گا، تو آپ سر چھپائیں گے نہیں چھپائیں گے؟ آنکھیں چھپائیں گے نہیں چھپائیں گے؟ سر نیچے کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اب سمجھ گئے؟ پاک رب نے جو کچھ فرما دیا ہے اس میں چوں چراں اگرچہ مگرچہ لیکن مت کرو۔ سوچتے نہیں ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ورضوان من اللہ، تمام نعمتوں سے اونچی نعمت اللہ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والی ذات ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ بڑے اونچے ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا امنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر پر تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ بااخلاق وہ آدمی نہیں ہے جو لوگوں کو یہ کہے چائے، پانی، ٹھنڈا، گرم، کافی، بوتل لے لو، یہ تکیہ لے لو، کرسی لے لو، ہم اس کو اخلاق بولتے ہیں۔ کیا لے جی؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ اخلاق یہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کریں، اٹ از کالڈ ایٹیکیٹس، اخلاق۔ اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے میرے سمیت۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے تکبر ختم فرمائے اور عاجزی عطا فرمائے۔ تو فرمایا الصابرین، اللہ کے بندے صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرمان بردار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے ٹیموں میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں،
اور عدل و انصاف پر قائم ہیں پکے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز اللہ غالب ہے، الحکیم حکمت والے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک توجہ سے خاص جملہ خاص نقطہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں آخرت میں اور آخری وقت میں مقبول دین وہ اسلام کا ہے۔ توجہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام چلے گا۔ 313 بلکہ 312 جو کتابیں اور کاپیاں گزر چکی ہیں وہ وقتی تھی اور قومی تھی، یہ کتاب وقتی اور قومی نہیں ہے، اس کی حفاظت ان کے ذمے تھی، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اور یہ آخر تک یہ جوڑا چلتا رہے گا۔ اللہ ھدی للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، کعبہ ھدی للعالمین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کی جو کتاب ہے وہ بھی رحمت للعالمین ہے، ھدی للعالمین ہے۔ باقی کتابیں تورات زبور کس زبان میں اتری ہے؟ عبرانی میں، ایک کتاب لے آؤ، چلو دکھاؤ، یہ تو ہسٹری کی کتابیں بن چکی ہیں، اللہ کی کتاب اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ہسٹری بکس ہیں، ہسٹری بکس، ترجمہ، ٹرانسلیٹ، ترجمہ، ورنہ یہ کس زبان میں؟ تورات زبور انجیل کس میں اتری ہے؟ اس زبان کی ایک کتاب دکھاؤ، وہ وقتی اور قومی کتابیں تھیں، یہ ہمیش کی کتاب ہے، یہی دین چلے گا۔ دین کا فائدہ کیا ہے؟ سنو مسلمانوں اور خوش ہو جاؤ، اسلام اور قرآن نے ہم کو بتایا یہ کھانا ہے نہیں کھانا، یہ پینا ہے نہیں پینا، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، اس سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی ہے، میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنی ہے۔ اگر قرآن نہ ہو درمیان میں تو کیا کھاؤ گے؟ کتے بلے اور خنزیر لوگ کھاتے ہیں، قابل ذہین لوگ ہیں رشیا والے اور چائنا والے، یہ گند کھاتے ہیں۔ کیا پینا ہے؟ بال ٹاکرے اور کے لڈوانی انڈیا کا، وہ صبح اٹھ کر جانا، یہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں، MNA ان کی کلچر ہے، صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب پیتے ہیں، استغفر اللہ، شراب پیتے ہیں، مسلمان پاک ہیں، اسلام کا یہ فائدہ ہے۔ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے؟ ہمارے کپڑے ہیں، جانوروں کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، انسان کے کپڑے ہوتے ہیں۔ جو انسان شیطان کے جتنا قریب ہوگا اس کے کپڑے اتنے مختصر ہوتے جائیں گے۔ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ان کے کپڑے اتارے، یہ شیطان تمہارے کپڑے اتارتا ہے۔ تو فلانے علاقوں میں 15 گز عورت کا جوڑا ہوتا ہے، آگے 10 گز، پھر آگے 5 گز، پنڈی اسلام آباد میں 4.5 گز، یورپ اور امریکہ میں 1 گز کا جوڑا ہوتا ہے عورت کا۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں شیطان تمہیں ننگا کرتا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، کس سے شادی کرو گے کس سے نہیں کرو گے؟ آپ نانی کو، دادی کو، دادا کو، نانے کو، پھوپھی کو، خالہ کو، بھائی بہن، ماموں، چچا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ رشیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، چائنا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کیوں مدر ڈے مناتے ہیں وہ لوگ؟ فادر ڈے کیوں نہیں مناتے؟ ان کا فادر نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، ہمارا فادر ہے تو فادر ڈے۔ اور مدر ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ سال میں ایک بار وہ جاتے ہیں ان کے پاس، ان کے اولڈ ہاؤسز میں عورتیں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بوڑھی بیچاری، تو ایک دن چلے جاتے ہیں آج مدر ڈے ہے۔ ہمارا تو روزانہ مدر ڈے ہے، صبح و شام والدہ کی خدمت کرتے ہیں۔ فادر ڈے ان کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ فادر ہے ہی نہیں، ID کارڈ پر بھی ان کا فادر نہیں ہے۔ اللہ نے پاک دین عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام یہ مقبول اللہ کا دین ہے۔ اور سے سنو، 10 ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر اور جیولوجسٹ آیا کافر ہوئے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ کافر ہوئے ہیں؟ 10 مسلمان کافر ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے قرآن میں طاقت موجود ہے۔ کلنٹن کے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں، ٹونی بلیئر کی جنا سالی مسلمان ہو رہی ہے، امریکہ کے بحریہ میں 7000 افیسر مسلمان ہو رہے ہیں، 2004 میں سوئٹزرلینڈ کی 34-35 ہزار عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، 2004 میں 4.5 لاکھ افراد مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس پاک دین ہے، پاک قرآن ہے، پاک اسلام ہے۔ ہم بدنام ہیں، ذلیل ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں۔ میڈیا والے ہم کو ذلیل کرتے ہیں، CNN، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، BBC لندن، ساری خبریں مسلمان ممالک کے خلاف، وہاں کا کچھ دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ ہم کو عزت دیتا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن دین پاک ہے، ہم پاک ہے، ہماری زبان پاک ہے، پیٹ پاک ہے، ناڑا پاک ہے، ہماری خوراک پاک ہے۔ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں جو مقبول ہے آخرت میں وہ صرف اسلام ہے، بس اونلی اسلام۔ اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے
جن کو کتاب دی گئی ہے، الا من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے علم، وہی قرآن اس کے پاس آ گیا، اسٹڈی انہوں نے کر لی، حضور سے سن لی، صحابہ سے سن لی، مانتے نہیں ہیں، بغیم بینہم، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے کہ حضور کی عزت ہوگی، ان کے سامنے بیٹھیں گے تو ہماری عزت کہاں جائے گی؟ یہود کے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، آئے ہی مدینہ اس لیے تھے، وہ مدینہ کے نہیں تھے، وہ مدینہ کے نہیں تھے، مدینہ آئے تھے اس لیے کہ یہاں حضور آئیں گے، ہجرت کریں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو اوس اور خزرج آگے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اس لیے بغیم بینہم، حسد، بغض کہ حضور کی عزت ہوگی، ہماری عزت نہیں ہوگی۔ گریٹر اسرائیل میں یہ مدینہ شامل کرتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، تم تو یہاں کے نہیں ہو، تم تو ہمارے حضور پر ایمان لانے کے لیے آئے تھے اور ایمان نہ لائے، اور حضور کے خلاف آپ نے سازشیں کی، تمہارے بڑے علماء گئے مشرکین مکہ کے پاس، وہاں بتوں کو سجدہ کیا کہ تم حق پر ہو، نبی حق پر نہیں، تو تم تو آئے اس لیے تھے کہ نبی حق ہے اور آپ کو پتہ بھی تھا۔ تو گریٹر اسرائیل میں مدینہ شامل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے یہ تو آئے تھے حضور پر ایمان لانے کے لیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان نہیں لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، پس بے شک اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اربوں لوگ ہوں گے، اربوں، اور حساب سریع، عصر تا مغرب جو ٹائم ہے یہ زیادہ ہے، اس سے کم ٹائم میں اللہ حساب لے لیں گے سب سے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ سزا جزا بس اللہ خوب جانتے ہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے لڑائی کریں، جھگڑا کریں، تو کہہ دو میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور عرب کے ان پڑھ مشرکین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہیں منہ موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے۔ نبی اور داعی کا کام ہے دعوت دینا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم دعوت کا کام کریں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جواب، حرکت میں برکت، حرکت کرو گے، آپ میں طلب اور عاجزی ہوگی تو اللہ ہدایت دے گا، آپ میں طلب اور عاجزی ضروری ہے، پھر ہدایت ملے گی، اور اللہ تمام بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہود و نصارہ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا ہے یہودیوں نے، اللہ اکبر۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال جل گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کو کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک جماعت پیچھے ہٹتی ہے اور وہ اعراض کرنے والی ہوتی ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے یہود مبغوض ہیں، یہ اس لیے قالو، یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ان کے دین نے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ تو سلطنت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور سلطنت لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور عزت تو دیتا ہے یا اللہ جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی سارا خیر ہے، بے شک آپ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی
رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، انڈے سے بچہ، اللہ اکبر، یا منی کے قطرے سے انسان، اور جاندار میں سے بے جان، مرغی سے انڈا، انسان سے منی کا قطرہ، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اللہ اکبر۔ مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں سے دوستی بنو۔ یہ حکمرانوں کو زیادہ کہا جا رہا ہے، کفر کا جتنا زور ہو اپنے مسلمانوں کے خلاف نہ بنو، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ الا ان تتقوا منہم تقا ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو، لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، یعلمہ اللہ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، دوبارہ اللہ نے فرمایا ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ قل، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے تو تم دعوے میں جھوٹے ہو اگر نبی کی سنت پر تم نہ چلو۔ تو کہو اگر دعوے میں تم سچے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ جو نبی کی اتباع کرے گا وہ سچا ہے اللہ سے محبت میں، اور جو زبانی جمع خرچ کرے گا مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، نہ قرآن پر چلتا ہے نہ حدیث پر، تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر تم نبی کی سنت کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان ہے۔ سنو، تاصل الہ وانت تظہر حبہ وذاک لعمری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ تو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، اوپر سے کہتا ہے مجھے ان سے محبت ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا انداز، رفتار، گفتار اختیار کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو اس کا انداز، رفتار اور گفتار اختیار کرو۔ جنہوں کا عشق ہے صادق، جنہوں کا عشق ہے صادق، وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جنہوں کا عشق صادق ہوتا ہے، خاموش، ہم کو نبی سے محبت ہے اور ہم نبی کے پیچھے مرنے والے، اور ہم کو نبی سے عشق ہے۔ عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہے نہیں۔ صحابہ کو حضور سے زیادہ محبت تھی، کسی صحابی نے کہا ہے میں عاشق رسول ہوں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ الفاظ بڑے بڑے موٹے موٹے چن لیے، عمل ٹکے کا نہیں ہے ہمارا۔ کسی صحابی نے کہا ہے مجھے اللہ رسول سے عشق ہے، چلو دکھاؤ، مولویوں سے پوچھو۔ ہمارے مولوی سب، ان کے مولوی سب، سارے مولوی سب عاشق رسول عاشق رسول۔ ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ عاشق کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے عاشق کا۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ ہم کو حضور سے محبت ہے، اس لفظ کو عام کرو آج کے بعد۔ قرآن حدیث میں محبت کا لفظ ہے، عشق کا لفظ نہیں ہے۔ ہمارے کرتوت کیا ہیں پتہ ہے؟
دکان پر بڑا لکھا ہوا ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تاکہ گاہک زیادہ ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ 5 وقت اذان ہوتی نماز کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، نماز کے لیے جاتا ہی نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں نے اپنی دکان پر لکھ لیا ہے تاکہ لوگ زیادہ ہے، نماز کے لیے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی الٹے بلیڈ سے جنا کاٹیں گے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے بڑے بال رکھے تھے اور داڑھی چھوٹی سی تھی۔ میں نے کہا یہ بال کیوں رکھے ہیں؟ کہ نبی کی سنت ہے۔ میں نے کہا یہ داڑھی جو واجب ہے اس کو بھی بڑی کر دو نا۔ پوز بناتے ہیں، پوز، ہم پوز بناتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نماز کے لیے نہیں جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جا رہے ہیں جی 12 بلول کو، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تم 100 آدمی سے انٹرویو لے لو نا 12 بلول کو، جلوس میں جاتے ہیں 100 سے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ 100 آدمی سے انٹرویو لے لو 12 بلول کے جلوس میں، کہاں جا رہے ہو؟ کسی کو بس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھئی، کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے بس حضور پیدا ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوئے، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندو؟ تو کہاں جا رہے ہو؟ 200 آدمی سے انٹرویو لے لو، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے پتہ نہیں ہے، بس جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ حضور پیدا ہوئے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، بس جا رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ڈچے ڈوچا ایسے نعت نکلیں ڈول ڈمک کے ساتھ۔ اس میں عیسائی بھی راجہ بازار میں نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک والد کے 3 بیٹے، غور سے سنو، اب سمجھ میں بات آ جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کے وعدے میں سچے ہو تو نبی کی سنت پر چلو بس۔ جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے محبت کرنے والے بنو۔ چنانچہ والد کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو بار بار کہتے دوائی لاؤ، ماہانہ پیسے دیا کرو خرچے کے لیے، وہ کہتے میں دیتا ہی نہیں، چلا گیا کراچی۔ ایک وہ بیٹا ہے۔ دوسرا بیٹا، ابو جی خرچہ بھی دوں گا، ماہانہ پیسے بھی دوں گا، پیر بھی دباؤں گا، اور دوائی بھی لاؤں گا، وہ پیسے بھی دیتا ہے۔ ایک یہ بیٹا ہے، ایک چلا گیا کراچی۔ ایک اور بیٹا ہے، ابو جی میں آپ پر مرنے والا ہوں، مجھے آپ سے عشق ہے، محبت ہے، میں برباد ہو رہا ہوں جب آپ کو نہ دیکھوں۔ بیٹے ذرا بازار جاؤ دوائی لاؤ، میرے سر پر درد ہے۔ بچے ذرا جاؤ فلانے آدمی کو بلاؤ، میرے پیروں میں تکلیف ہے۔ کون سا بیٹا اچھا ہے؟ اس منافق بیٹے سے تو وہ کافر بیٹا اچھا ہے جو چلا گیا کراچی۔ یہ تو جھوٹا ہے، زبانی جمع خرچ، ہم کو محبت ہے اور وہ۔ میرا دل چاہتا ہے میری مسجد جہاں پر ہے اس کے روڈ پر 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ جگہ بنی ہوتی، نعت مقابلے ہوتے ہیں۔ میں اس سال کروں گا انشاءاللہ، تو ایک ویڈیو اس کی بناتا ہوں، صبح 9 بجے سے لے کر مغرب تک ویڈیو بناتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اور کان پھٹتے ہیں، بس نعت خوانی کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ہر وہ آدمی جس کا حرام کاروبار ہے، یا بدمان یا بدنام ہے یا بدماش ہے، نیک اور اللہ والے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن نہ سمجھ ہوتے ہیں، تو زیادہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بس وہی کپ رکھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے مطلب یہ جاتے نہیں ہیں۔ ہمارے کان پھٹتے ہیں اور ایک نماز کے نہیں آتے۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ 9 بجے سے لے کر مغرب تک ویڈیو بناؤ کہ یہ عاشق رسول ہے، اور روڈوں کو جام کرتے ہیں، پیسے دے دو، پیسے دو۔ بھئی ہم کس کو پیسے دے دیں؟ کون ہے؟ نماز کے دوران بھی کھڑے، نماز کے علاوہ بھی کھڑے، بس پیسے دے دو، پیسے دے دو۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے، سچے محبت کرنے والے بنو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں وہ بیٹا اچھا ہے جو چلا گیا۔ کس طرح اچھا ہے؟ ذہنی تکلیف تو نہیں ہے، تو ذہنی تکلیف دے رہے ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، کام ٹکے کا نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ تو فرمایا کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، پس بے شک اللہ رب العزت کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔
بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، العالمین، تمام جہانوں پر۔ اولاد ہے بعض کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والی ذات ہے تمہارے اقوال کو اور جاننے والی ذات ہے تمہارے احوال کو۔ جب یہ بات پکی ہو گئی تو پھر گناہ نہیں کرو گے، کیوں؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔